بات کریں کہ گزشتہ تعلیمی سال میں 1 درجن سے زائد قوت سماعت سے محروم طلبہ نے انٹرمیڈیٹ میں نمایاں نمبرز کے ساتھ A1 گریڈ نمبر حاصل کیا ہے۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو امتحانات میں کیا مشکلات درپیش آئیں، دیکھتے ہیں راؤفنان کی رپورٹ۔ سائن لینگویج یعنی اشاروں کی زبان ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے قوت سماعت یا گویائی سے محروم افراد دنیا سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ سائن لینگویج یعنی اشاروں کی زبان عام فہم نہ ہونے کی وجہ سے قوت سماعت سے محروم افراد کو مشکلات کا سامنا ہے، اور ایسے میں ان کے والدین، اہل خانہ اور عزیز و قارب بھی ان کے جذبات سمجھ نہیں پاتے۔ فلاحی ادارے کے زیر انتظام ڈیف ریچ اسکول اور کالج کے 1 درجن طلبہ نے انٹرمیڈیٹ میں A1 گریڈ نمبروں کے ساتھ بورڈ میں نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ طلبہ کے جذبات کا اظہار اسکول پرنسپل نورین نے اشاروں کی زبان میں کچھ یوں کیا۔ خیر یہ میرے لیے تو انیشلی تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے ٹیچرز بیسیکلی ان کی وجہ سے ہمیں کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ جس طرح IT تھا تو وہ سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا، یا ڈفرینٹ سبجیکٹس کو سمجھنا مشکل تھا، لیکن ٹیچرز کی ٹریننگ کی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں آئی، ہم نے بہت آسانی سے اپنے پیپرز دیے۔ جب ہمارا پیپر سٹارٹ ہوا تو جو ٹیچر تھا اس سے میں نے سوالات پوچھے تو انہوں نے مجھے جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ ان کو اشارے نہیں آتے تھے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے آس پاس جو دوست ہیں ان سے پوچھتا تھا کہ اس سوال کا مطلب کیا ہے۔ اشاروں کی زبان کی اہمیت بتاتے ہوئے اسکول پرنسپل نورین کا کہنا تھا، اشاروں کی زبان جو ہے ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قوت سماعت اور گویائی سے محروم افراد کے لیے ہے۔ ایک تو یہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے بھی اور پلس ہمارے لیے بھی۔ تو ڈیف ریچ اس جگہ پہ بھی کام کر رہا ہے کہ جس آرگنائزیشن کی طرف سے ہمیں جاب کی آفر آتی ہے تو ہم ان کی جو مینجمنٹ ہے ان کو سائن لینگویج کی ٹریننگز دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو سکے۔ اگر ہر سطح کے تعلیمی اداروں میں اشاروں کی زبان کو بطور نصاب شامل کر لیا جائے تو رابطے کے فقدان کے خاتمے کے ساتھ احساس محرومی کے خاتمے کا امکان بھی ممکن ہوگا۔ اور قوت سماعت و گویائی سے محروم ان بچوں کی استاد مہرین ابرار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مہرین بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مہرین پہلے تو بچوں کو بھی مبارکباد دیں گے، لیکن آپ کو بھی مبارک ہو، کیونکہ جب بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اساتذہ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کی کیا تاثرات تھے؟ ہم لوگ بہت خوش ہیں، اسپیشلی بینگ ایز پرنسپل جو ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارے بچوں نے اور ہمارے اساتذہ نے جس طرح محنت کی، اور اس سے محنت کے بعد ان بچوں نے جس طریقے سے پوزیشن حاصل کی، اور اسپیشلی ہمارے پورے بیچ نے A1 گریڈ لیا، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اچھا مہرین، یقیناً فخر کی بات ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ کو مشکلات کیا پیش آئیں اور کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور خود آپ لوگوں کی کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ ڈیف ریچ جو ہے بیسیکلی جو ان کی اپنی مادری زبان ہے اس کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اشاروں کی زبان میں ان بچوں کو یہ جو ہے تعلیم دی جائے۔ ان کی مادری زبان اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں سوسائٹی میں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ بچوں کو بولنے دیں اور ان کو اشارے نہ کریں، ہم مادری زبان سے ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ ہم اسی زبان میں جب ان کو تعلیم دے رہے ہیں تو ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں ہم ان کو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں اشاروں کی زبان میں، پھر وہ اس کو سبجیکٹس کو، ہر سبجیکٹ کو جیسے ہیئرنگ سنتا ہے اسی طرح ڈیف بھی اسی سبجیکٹس کو پڑھتا ہے اور ہم اس کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ٹیچرز جو ہیں ایگزامینیشنز کے لیے بچوں کو پراپر پریپیئر کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انویجولیٹرز جو ہیں وہاں کے وہ ان بچوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے اگر ان کی کوئی کوئری آتی ہے ایگزامس میں، تو اس لیے ٹیچرز کو ہر ٹاپک، ہر چیز جو ہے بالکل ان کو پراپر طریقے سے سمجھانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مہرین، ایک عام بچے کی نسبت ان میں کتنی جو ہے وہ سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اگر موازنہ کیا جائے؟ میں اس بارے میں تو صرف یہ کہوں گی کہ جتنے زیادہ یہ انٹیلیجنٹ ہے، یہ ہم سے بھی زیادہ ذہین ہیں، ہم سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ اور ہم سے بھی زیادہ باصلاحیت ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ڈیف ریچ میں ہم بچوں کو جو سکلز دے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اتنی زبردست طریقے سے سیکھتے ہیں کہ ہم سم ٹائم تو ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک ہیئرنگ پرسن ہونے کے ناطے ہم وہ چیز بہت کم، زیادہ عرصہ لیتے ہیں سیکھنے میں، لیکن یہ بہت کم عرصے میں ہر چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مہرین، یہ بتائیے گا کہ ان بچوں کی کیا تاثرات ہیں؟ ان بچوں سے بھی ہم خود جاننا چاہیں گے، اگر آپ ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکیں ہمیں، لیکن ان بچوں کی کیا تاثرات ہیں جب ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے نمایاں نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ میدان مارا ہے؟ بچے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اپنے پوزیشنز کو لے کے، اپنے مارکس کو لے کے،
اسپیشلی ان کی فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھیں، کیونکہ یہ سارے ہی بچے ان کی فیملی میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کسی نے پوزیشن لی ہے، اور وہ بھی کوئی ڈیف بچہ. تو ان بچوں نے اسپیشلی ٹیچرز کو آ کے جو ہے وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، ان کے پیرنٹس نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ ہمارے بچوں کو جن کو ہم معذور سمجھتے تھے، آپ نے ان کی معذوری ختم کر دی اور ان کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ آج یہ ہمارے لیے فخر، مطلب ایک فخریہ پوائنٹ پہ ہم پیرنٹس کو لے کر آئے. یقیناً پیرنٹس کو بھی پراؤڈ ہوتا ہوگا. اچھا مہرین، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے بچے موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ ان سے بات کریں، آپ کس طرح سے ان کو ڈیل کرتی ہیں، ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیے گا اور ہم خود بھی دیکھنا چاہیں گے. جی ضرور، میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں. یہ ہماری بچی ہے سارا. آپ کا نام؟ یہ سارا ہے. آپ کا نام؟ یہ سوہا ہے اور عمر. اچھا مہرین، ان سے یہ پوچھیں گے ان کی کیا تاثرات تھے جب ان کے اچھے نمبرز آئے امتحان کے اندر؟ میں بہت خوش ہوں. میرے والدین جو ہے ان لوگوں نے جب میرا رزلٹ دیکھا تو وہ بہت جو ہے انہوں نے مجھے مطلب ان کو میں نے پراؤڈنس فیل دی. اور اس کے بعد میرے پیرنٹس نے جب مجھے یہ دیکھا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور اس طریقے سے میں آگے بڑھی ہوں، تو میرے خاندان نے مجھے جو ہے اتنا مجھے پیار شاید زندگی میں نہیں ملا جتنا اب ملا ہے. اچھا ان سے جاننا چاہیں گے، یہ جو 3 بچے اس وقت آپ کے ساتھ ہیں، آگے ان کی فیوچر پلاننگ ان لوگوں کی کیا ہے، کیا بننا چاہتے ہیں یہ؟ سارا جو ہے کہہ رہی ہے یا تو میں فائن آرٹس کی ٹیچر بننا چاہتی ہوں یا میں فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہوں. آپ کیا پسند؟ یہ بھی فائن آرٹس کی ٹیچر بننا چاہتی ہے اور اس کے علاوہ انگلش کی ٹیچر بننا چاہتی ہے. عمر جو ہے بیسیکلی یہ چاہ رہا ہے کہ گرافک ڈیزائننگ سائٹ پہ یا آئی ٹی سائٹ پہ کوئی اچھی پوزیشن پہ اس کو جاب ملے، تو یہ سائٹ پہ زیادہ انٹرسٹ. مہرین، ہم نے دیکھا کہ ان تینوں بچوں کا ایک رجحان جو ہے وہ آرٹس کی تعلیم کی طرف زیادہ ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بالکل، ان کا وہ سارا ہی جواب دے رہی ہے. ان کا خیال تھا کہ میں جب مختلف جگہ پہ میں نے دیکھا کہ جو ہیئرنگ لوگ ہیں وہ فائن آرٹس میں اتنی زبردست پینٹنگ بناتے ہیں اور اس سے جو ہے ان کی مطلب سوچنے کی صلاحیت، تخلیقی صلاحیتیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم فیل کرتے ہیں، وہ ہم آرٹ کے ذریعے دنیا میں پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا مہرین، آپ کے ساتھ یہ 3 بچے موجود ہیں، اس کے علاوہ اس کلاس میں اور بھی بہت سے بچے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ ڈیل کرتی ہیں. تو یہ جو بننا چاہتے ہیں، جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں ایک فیشن ڈیزائنر، اس کے علاوہ آرٹ میں ان کی دلچسپی ہے، تو ان کو اس اسکول میں جہاں پر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں پراپر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ہم لوگ جو ہے یہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل ٹریننگ پروگرام بھی دے رہے ہیں، جس میں کہ ہم بچوں کو ماشاءاللہ شیفنگ کا کورس کرا رہے ہیں، بیکری ٹریننگ کرا رہے ہیں، آئی ٹی اسکلس دے رہے ہیں. ووکیشنل سکلز میں ہم ان کو پراپر کٹنگ، سٹچنگ، ہینڈ امبرائڈری، مشین امبرائڈری یہ سب کرا رہے ہیں. پوٹری سائٹ پہ ہم ان کو یہ ساری سکلز دے رہے ہیں. تو الحمدللہ بچہ جب ہمارے پاس سے پورا ایک ٹینیور ختم کر کے جاتا ہے تو وہ تقریباً جب وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے پاس تقریباً 7 سے 8 سکلز ہوتے ہیں جس میں سے کسی ایک کو وہ اپنا پروفیشن چن سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہرین ابرار آپ کے وقت کا اور ان بچوں کا بھی. تو بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.